چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ مصافحہ ایسے وقت مت کرو، پہلی بات کہ دوسرے کے ہاتھ کسی ایسے شغل میں رکے ہوں کہ ہاتھ خالی کرنے میں اس کو خلجان ہوگا۔ اب آدمی کے ہاتھ تو مشغول ہے، آپ نے ہاتھ بڑھا دیے مصافحے کے لیے، تو اب وہ بیچارہ پریشان ہوگا کہ میں کس طرح اپنے ہاتھ کو خالی کروں۔ ایسی صورت میں صرف سلام پر کفایت کرو، مصافحے کی کوشش نہ کرو۔ یہاں الٹا معاملہ یہ ہو رہا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ سلام سنت مؤکدہ ہے، مصافحہ مستحب ہے۔ لوگ سلام تو کرتے نہیں، بکثرت یہ دیکھ نظر آتا ہے، میرے ساتھ تو بہت پیش آتا ہے، سلام تو کیا نہیں، اب مصافحے کی حاضری بڑھا دیے۔ بھائی سلام جو ضروری چیز تھی وہ تو چھوڑ دی، اور مصافحے کے لحاظ بڑھا، اور اس میں بھی اس بات کا لحاظ نہیں کہ مصافحہ جو ہے وہ کس حالت میں کرنا چاہیے، کس حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاتھ آدمی کے مشغول ہو اور اس وقت آپ نے ہاتھ بڑھا دیا، وہ بیچارہ کیا کرے، وہ پھینکے وہ چیزیں جو ہاتھ میں ہے۔ میں آپ سے بالکل صحیح واقعہ بیان کر رہا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے مسجد نبوی میں تراویح پڑھنے کے بعد میں باہر نکل رہا تھا، تو ایک ہاتھ میں نے بڑی سی جانماز تھی، اچھی خاصی، وہ موٹی جانماز تھی، بڑی لمبی چوڑی، اور ایک ہاتھ میں جوتے تھے۔ اب مصافحے کا دور چل گیا کہ دوڑ نہیں چل گیا، دوڑ چل گئی۔ تو اس وقت میں نے کوئی صورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان سے معذرت کی جائے، تو میں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جب کسی آدمی کے دونوں ہاتھ مشغول ہوں تو اس وقت میں مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، یہ میں نے مسئلہ بتا دیا۔ ایک صاحب بڑے ناراض ہو گئے، ہمیں تو آپ کے ساتھ بڑی محبت تھی، عقیدت تھی، آج سے وہ سب آپ نے ملیا میٹ کر دی، مصافحہ جو ہے وہ کرنے سے انکار کر دیا، ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی میں آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بتاؤ میرے ہاتھ میں یہ جانماز ہے، ایک طرف جوتے، یہ دونوں چیزیں پھینکوں اور پھر آپ سے مصافحہ کروں، یا یہ کہ کوئی ایک چیز پھینکوں، کیا طریقہ اختیار کروں؟ مگر وہ ناراض نہیں سمجھ رہا، کہنے کہ جی ہم تو اب تک یہ سمجھتے آئے کہ مصافحہ کرنا بڑا ثواب کا کام ہے، گناہ جھڑتے ہیں اس سے، اور بزرگوں سے مصافحہ کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اول تو میں بزرگ نہیں ہوں کہ جس کی مصافحے کے لیے آپ اتنے بےتاب ہوں، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی بزرگ ہو بھی تو اس کو جب اس کے ہاتھ مشغول ہو تو اس وقت ہاتھ نہ بڑھائیں، اس کو تکلیف دینا ہے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے نکل گئے۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ مصافحے کو اتنا لازمی، اتنا ضروری، کچھ ہو جائے، آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، لیکن مصافحہ کرنا ضروری، خاص طور سے جب کوئی وعظ ہوتا ہے، کوئی مجلس ہوتی ہے، اس کے اختتام پر ایک سیلاب طوفان مصافحے کا۔ میں آپ سے سچ بتاتا ہوں کہ ایک جگہ بیان ہوا، بیان کے بعد مصافحے کا اتنا طوفان کھڑا ہوا کہ وہ مسجد تھی، مسجد کے کھڑکی تھی، لوگ کھڑکی میں سے کود کر ایک دوسرے کے اوپر اور مصافحہ کر رہے ہیں، یعنی اتنی بیگانگی دین سے کہ جو چیز شریعت نے منع کی ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، ہجوم کے اندر جب مصافحے کی لوگ کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں دوسروں کو چیر کر، پھاڑ کر، راستہ بنا کر، کچل کر، ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کسی طرح ہاتھ پہنچ جائے میرا، وہ یہ سب کرتے ہیں۔ تو ایک تکلیف جو مجمع ہے اس میں اس کو، جس کو بھی آپ نے روندہ بیچ میں، اس کو تکلیف پہنچائی، اور جس سے مصافحہ کر رہے ہیں اس سے تکلیف۔ اکثر و بیشتر نماز پڑھ کے جمعہ کی نکلا کرتا تھا لوگوں کا، تو یہ منظر ہوتا تھا، کیا کیا کہ تھک گیا لوگوں کو سمجھا کے،
اور اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ جو پیچھے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات پیچھے رہ گئے تو وہ پیچھے سے ٹھوکا مار کے ایک اور وہ گویا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم کہاں جا رہے ہو، پہلے مجھ سے مسافہ کرو پھر آگے کہیں بڑھنا. تو یہ سارے مناظر دن رات نظر آتے ہیں. حد یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں یہیں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی میں نے پورا نہیں کیا تھا وہیں ہاتھ بڑھا دیا کچھ مسافہ کرنے کے لیے. تو یہ جو ایک بد فہمی پیدا ہو گئی ہے اس کو خدا کے لیے دور کریں، اس مسئلے کو عام کریں کہ سلام سنت موقدہ، مسافہ مستحب، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کسی بھی فرد کو چاہے وہ درمیان میں ہو یا وہ شخص ہو جس کو سلام اور مسافہ کیا جا رہا ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچائے بغیر کرنا. دیکھو جب حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے گئے اور قباء میں قیام فرمایا تو ظاہر ہے جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدت سے انتظار کر رہے تھے، اشتیاق میں تھے، تو ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بھی شوق تھا. اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کی ذات مقدس سے مسافہ کرنا کتنی بڑی سعادت تھی. اس واسطے لوگ جوک در جوک آ رہے تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں عمر میں بڑے معلوم ہوتے تھے تو چھوٹے عمر میں لیکن دیکھنے میں بڑے معلوم ہوتے تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عمر میں کم لگتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر لوگ حضرت صدیق اکبر کو یہ سمجھ کر کہ یہ حضور ہے آپ سے آ کر مسافہ کرتے. حضرت صدیق اکبر اب حضرت صدیق اکبر جانتے تھے کہ یہ مسافہ در حقیقت اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ احساس تھا کہ اتنا بڑا مجمع ہے اور یہ بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کریں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اس لیے وہ منع نہیں کرتے تھے. خود کھڑے ہو گئے، خود مسافہ کرتے رہے سب سے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. یہاں تک کہ جب ایسا وقت آیا کہ دھوپ آنے لگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس وقت صدیق اکبر نے سوچا کہ آپ کو دھوپ سے کچھ بچانا چاہیے تو رومال اٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سایہ کیا تو لوگ پہچانے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. مقصد کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت سے بچایا جائے. تو اس وقت نہ انہوں نے کوئی اس بات کا خیال کیا، نہ دوسرے لوگوں نے بعد میں شکوہ کیا کہ بھائی تم نے ہمیں حضور کے سے مسافہ کرنے کے بجائے خود مسافہ کر لیا. لیکن چونکہ جانتے تھے کہ اسی میں راحت تھی اس لیے اس کا اہتمام فرمایا. تو بھائی یہ مسئلہ جو ہے یہ غلط العام اتنا زبردست ہو گیا ہے کہ لوگوں میں اس کے آداب کی، اس کی حدود کی رعایت نہیں رہی. تو جس طرح کوئی آدمی تیزی میں جا رہا ہو تو اس کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح اس کو مسافہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. ہاں کسی وقت جب اطمینان ہو تو پھر اس میں سلام پہلے کرے، مسافہ بعد میں کرے، یعنی کہ بس ہاتھ بڑھا دیا اور سلام کیا نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے وقت مت کرو کہ دوسرے کے ہاتھ ایسے شغل میں رکے ہوں کہ ہاتھ خالی کرنے میں اس کو خلجان ہوگا، بلکہ سلام پر اکتفا کرو. اور اسی طرح مشغولی کے وقت میں بیٹھنے کے لیے منتظر اجازت کے مت رہو بلکہ بیٹھ جاؤ. یعنی کہیں کوئی آدمی مشغول ہے، آپ ملنے گئے ہیں تو جا کے سر پر کھڑے نہ ہو جائیں، بیٹھ جائیں تاکہ جب وہ فارغ ہو تو آپ کی طرف رجوع کریں. جو آدمی تیزی سے جا رہا ہو راستے میں اس کو مسافر کے لیے مت روکو، شاید اس کا کوئی حرج ہو جائے. اسی طرح ایسے وقت میں اس کو کھڑا کر کے بات مت کرو. جب ایک آدمی تیزی میں جا رہا ہے، اندازہ ہے کہ اس کو جلدی ہے، تو پھر اس کو روکنا مسافر کے لیے مناسب نہیں ہے اور اس میں ہو سکتا ہے اس کو تکلیف پہنچ جائے. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں
کہ مستحب بے شک ہے نا مصافحہ، جب اطمینان کی حالت ہو تو مصافحہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان محبت سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں، تو اس لیے مستحب ہے. لیکن اگر دوسرے کو تکلیف سے بچانے کی خاطر کوئی آدمی یہ مستحب چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ بھئی تکلیف نہ ہو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اس مستحب کے ثواب سے محروم ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دینے والے تو وہ ہیں، ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عمل سے روکا جائے اور پھر اس کے ثواب سے بھی محروم کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا اگر کوئی شخص رک گیا کسی ایسے عمل سے جو ثواب کا عمل تھا، لیکن اس حدیث کی وجہ سے رک گیا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان میں اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ قضا کر لے، اجازت دی ہے، خود قرآن کریم نے اجازت دی ہے. لیکن جب قضا کرے گا تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ قضا کرتے وقت انشاءاللہ اس کو امید یہ رکھنی چاہیے کہ جو رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملتا، انشاءاللہ وہی ثواب اس کو ملے گا، قضا میں بھی ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قضا کیا. تو یہ نہ سمجھے کہ رمضان کی برکتیں مجھ سے چھوٹ گئی، نہیں، جب قضا کرے گا تو وہی برکتیں انشاءاللہ حاصل ہوگی. اسی طرح اگر کوئی شخص شریعت کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے کوئی مستحب کام چھوڑ دیتا ہے، کوئی ایسا کام چھوڑ دیتا ہے جس پر ثواب کا وعدہ ہے، تو شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ وہ اس کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے، اور کچھ بعید نہیں، کچھ زیادہ دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی نے اپنی اس کا دل کی خواہش تھی، شوق تھا، ارمان تھا، لیکن اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس نے اپنے اس شوق کو چھوڑ دیا. تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو زیادہ ثواب عطا فرمائے تو کچھ بعید نہیں ہے. لہذا ایک مسلمان کے لیے محرومی نہیں ہے، ایک مومن کے لیے محرومی کسی حال میں نہیں ہے. اگر وہ شریعت کے تقاضوں پر عمل کرتا رہے تو محرومی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو اجر و ثواب ویسا ہی ملے گا.